آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوتا ہے, آپ کی گاڑی میں بلٹس رکھی جاتی ہیں. وہ جو قبضے والا سلسلہ آیا جو پھر ہم نے بعد میں شہر میں ایم کیو ایم کی شکل میں بھی دیکھا. پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا کراچی یونیورسٹی میں کسی لاش کو, اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا. تہران میں امریکی ایمبیسی سے جو کاغذات برآمد ہوئے اس میں بہت سے پاکستانی پیپرز بھی تھے. ہم نے یہ فلسفہ بنا لیا تھا کہ جی افغانستان میں روس آیا تو ہمارے یہاں بھی آ جائے گا. آپ نے تو شہروں میں اسلحہ تقسیم کروایا, آپ نے سیاست کو ہی گالی بنا دیا. آج کا ڈائریکٹر نیوز کیا وہ اپنی مرضی کا ایڈیٹوریل چینل کا بنا کر سروائیو کر سکتا ہے؟ اب تو مالک بھی نہیں کر سکتا. کتنی بار آپ کو یعنی اپنے اندر کے مظہر عباس کو مارنا پڑا؟ اس میں ایم کیو ایم پوری طرح مورد الزام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد مزار قائد بھی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آ گیا ہے. 58 میں دو بڑے واقعات ہوئے. ایک بڑا واقعہ ہوا جیسا آپ نے فرمایا کہ ایوب خان کا مارشل لا. 58 میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا. 58 میں مظہر عباس پیدا ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے. خواتین و حضرات, آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان سے میرا ایک قدیم تعلق کم از کم کوئی 42-43 سال کا. آج کے معروف صحافی بلکہ صحافت کے ماتھے کا جھومر محترم مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب سے بات کریں گے, ان کے بارے میں انہی سے جانیں گے, اور بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے جو شاید آپ نے ان کے جوابات مظہر سے پہلے نہیں سنے ہوں گے. مظہر عباس, سب سے پہلے خوش آمدید. بہت شکریہ میں نیک. بہت فخر محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. مظہر, یہ بات ہے 1983 کی. میری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی کراچی یونیورسٹی کی لابی میں. تو ایک وہ مظہر میرے ذہن میں ہے, یعنی 42 سال گزر گئے, لیکن وہ مظہر بھی ایک با اقدار, ایک مہذب مظہر. اس زمانے بھی میں نے انہیں دیکھا, اور یہ 42 سال, تو 42 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. آپ لیفٹ کی سیاست کرتے رہے, ہم آپ کے مخالف تھے, لیکن ایک محبت کا تعلق, تہذیبی رویے وہ برقرار رہے. ایک وہ زمانہ تھا اور ایک آج کا زمانہ ہے. دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے ان الفاظ کا جو آپ نے ادا کیے, دیکھیے جو اقدار ہوتی ہیں وہ آپ اپنے خاندان سے لاتے ہیں. ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ خاندان کی ہوتی ہیں. میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جس میں چاہے میرے والد ہوں, والدہ ہوں, خالہ ہوں, چچا ہوں, ماموں ہوں, ان کا تعلق نہ صرف سیاست سے رہا, ان کا تعلق ادب سے رہا, شاعری سے رہا, تہذیب سے رہا ان کا تعلق. اور وہی چیزیں غالباً وہی چیزیں ٹرانسفر ہوئیں اس میں. بچپن میں آپ کے اور ہمارے بچپن میں ایک محلہ کلچر ہوتا تھا, محلے والوں کے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ پڑوسی کے ساتھ. اور سب سے بات جو آپ نے کی کہ ان ویلیوز کا خیال رکھنا ایک بڑا نیچرل سا ہوتا تھا, کیونکہ اگر غلطی کسی اور کی بھی ہوتی تھی تب بھی ڈانٹ والد ہمیں ڈانٹتے تھے اس میں, کیونکہ وہ سامنے آپ کو اس طریقے سے وہ نہیں وہ کرنا چاہتے تھے. تو شاید ان چیزوں کو انہیرٹ کیا اس چیز کو. جب میں اس پروفیشن میں جا رہا تھا, یعنی ایم اے میں داخلہ لینے جا رہا تھا, تو والد نے کبھی ہم سے پوچھا نہیں کس شعبے میں کہاں وہ کرنا ہے, پڑھنا ہے, وہ انہوں نے ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا تھا. تو انہوں نے یہی پوچھا کہ, تو میں نے کہا کہ میں جرنلزم میں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھ لو, بہت اچھا, ویسے تو بڑا اچھا پروفیشن ہے, بڑا نوبل پروفیشن ہے, بس یہ خیال رکھنا کہ پیسے بہت کم ہیں, تو یہ بڑا امتحان ہوگا, تو یا تو پیسے کما لو یا عزت کما لو. اچھا مظہر, جس طرح آپ نے فرمایا نا, آپ تو ایک بھرپور خاندانی پس منظر رکھتے ہوئے آپ آئے. آپ کے والد مرزا عابد عباس صاحب, میری ان سے ملاقات رہی ہے.
محکمہ تعلیم سے، یعنی کالج کے پرنسپل وغیرہ، ڈاکٹر عالیہ امام آپ کی خالہ، ایک بھرپور ایک ایسا زندہ خاندان، اور لوگوں کو تعلیم و تربیت اور اخلاق اور تمیز اور تہذیب اور شائستگی سکھانے والا خاندان. لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹس جامعہ کراچی میں آئے ان سب کا ایسا پس منظر نہیں ہوتا تھا. لیکن کراچی یونیورسٹی کا ایک کلچر تھا، اس کلچر میں اور آج کے کلچر میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. بہت فرق. بنیادی وجہ دیکھیے بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں کبھی بھی ایک تو تعلیم ہمارے یہاں کبھی بھی ترجیحات میں نہیں رہی ہے، اور ایک ڈکلائن ہم نے دیکھا، سوسائٹی کا ڈکلائن دیکھا ہم نے. ان کے اثرات ہم نے کالجز میں بھی دیکھے، یونیورسٹیز میں بھی دیکھے. ایک زمانہ تھا کہ کوئی اس چیز کو پوچھتا نہیں تھا کہ لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. پھر اچانک اس پر اعتراض آنے شروع ہو گئے، اچانک اس میں وہ زور زبردستی آ گئی اس کے اندر. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ محسوس یہ ہوا کہ شاید برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ویپنائزیشن پھر ویپنائزیشن ہوئی. ویپنائزیشن کی پوری ایک تاریخ ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو سپریم کورٹ میں جو کراچی بدامنی کیس ہوا تھا اس کا اگر آپ پورا فیصلہ پڑھیں، میرا خیال ہے 60-70 صفحات کا فیصلہ ہے. تو اس میں وہ پورا 58 سے لے کے آج تک کراچی میں کیا کیا ہوا، کس طریقے سے کراچی میں اسلحہ آیا، لایا گیا، بانٹا گیا، بیچا گیا، کس طریقے سے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے رپورٹ کی ہیں. وہ کراچی سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا اسلحہ کی، جہاں اسلحے کا تصور نہیں تھا وہ سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا. ہیروئن کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا. تو کراچی یونیورسٹی میں اسلحہ کیسے آیا؟ وہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گروپس میں اسلحہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، جو ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے IR کے، وہ میرا خیال اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی رہے، ڈاکٹر قدیر. تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ بات کی کہ ایک نیا ماشاء اللہ لگا تھا، تو ایک افسر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہ کچھ سندھ کی جامعات کو کچھ مہینے کے لیے بند کر دیا جائے. اچھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جس مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کچھ مہینے کے لیے کیوں، مستقل آپ بند ہی کر دیں اس میں. تو وہ محسوس کیا گیا کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز تو شروع سے تھیں، تو اسٹوڈنٹ یونین میں تو وائلنس نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈیلیبریٹلی لایا گیا. اچھا. ڈیلیبریٹلی تقسیم کروایا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا کہ باہر کے لوگ آ کے اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا، باہر کے لوگوں کو لانا شروع کر دیا. اور اس وقت بھی جو کچھ سینر ایلیمنٹ تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ یہ غلط روایت پڑ رہی ہے، جامعہ کا مسئلہ ہے تو جامعہ میں ہی حل ہونا چاہیے، باہر سے کسی کو نہیں آنا چاہیے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر محمود حسین وغیرہ آپ کے زمانے میں، ایون ڈاکٹر احسان رشید صاحب کے وقت تک بھی کراچی یونیورسٹی میں پولیس سوال نہیں پیدا ہوتا، داخل نہیں ہو سکتی تھی. آج جو ہے وہ آدھے سے زیادہ رینجرز آپ کو کراچی یونیورسٹیز کے مختلف اس میں نظر آتی ہے. کیا 89 میں رینجرز آئی، کیا آج تک ایسا کراچی یونیورسٹی میں نہیں ہوا کہ آپ رینجرز کو واپس بھیجیں اور کراچی یونیورسٹی کو طالب علموں کو چلانے دیں؟ یہ ایک جو تاثر ابھارا گیا کہ طلباء یونینز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اسلحہ آیا، ان کی وجہ سے وائلنس آیا. یہ بنیادی تھیوری ہی غلط ہے. اچھا. یہ بنیادی فلسفہ ہی غلط ہے. لیکن اسلحہ آیا تو اسلحہ آیا نا نہیں، یونیورسٹی میں آیا نا. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ جو افغان کرائسس پیدا ہوئے اس کے فوری بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اسلحہ یعنی کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر یہ افغانستان. نہیں وہ تو حقائق ہیں. وہ تو آپ اگر جو تہران میں امریکی ایمبیسی سے جو کاغذات برآمد ہوئے، اس میں بہت سے پاکستانی پیپرز بھی تھے. ان پاکستانی پیپرز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پشاور یونیورسٹی میں اسلحہ کیسے آیا، باقی جگہوں پہ اسلحہ کیسے آیا. تو وہ تو دین تو افغان وار کی تھی، کیونکہ ہم نے یہ فلسفہ بنا لیا تھا کہ جی افغانستان میں روس آیا تو ہمارے یہاں بھی آ جائے گا.
لہذا ہم وہ جنگ میں اس جنگ میں چلے گئے ہم جس جو روس تو چلا گیا لیکن اس کی جو قیمت ہم کو ادا کرنی پڑی وہ آج تک ہم ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف طلباء تنظیمیں اس میں ملوث ہوئیں. مختلف طلباء تنظیمیں ملوث ہیں کہ مختلف طلباء دیکھیں ایک طلباء کچھ طلباء تنظیموں کو اس حوالے سے وہ کیا گیا کہ اس وقت کے جو حکمراں تھے جنرل ضیاء الحق ان کا خیال یہ تھا شروع کا پیریڈ یہ تھا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک وہ انہوں نے وہاں یہ کہا کہ کسی طرح یہ جو دوسرے بھٹو کے حمایتی لوگ ہیں ان کو روکا جائے اس طرح. اور اس کے بعد وہ جو قبضے والا سلسلہ آیا جو پھر ہم نے بعد میں شہر میں MQM کی شکل میں بھی دیکھا. تو وہ جو قبضے کی پالیٹکس تھی آپ دیکھ لیں جامعہ پنجاب کے بارے میں یہی تاثر تو ہے آج تک کہ قبضہ کسی اور کو نہیں وہ دینا. وہ ریئلائز نہیں کر سکے کہ جب جن طلباء تنظیموں کے ذریعے انہوں نے یہ کروایا آج ان طلباء تنظیموں کو بھی وہی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. صحیح. اس وقت بھی یہ بات جب طلباء یونینوں پر پابندی لگائی گئی کہ یہ غلط فیصلہ ہے. ٹھیک. اسلحہ کو روکیں. آپ یونین کی ایکٹیویٹی کو کیوں روک رہے ہیں؟ اسلحہ جو ہے اس کی ترسیل کو روکیں. ٹھیک ہے. ڈرگز کو روکیں. ڈرگز باقاعدہ پاکستان سے بیرون ملک پاکستان کا نام کیوں جو ہے وہ ایک طریقے سے ہم منفی فہرست میں چلا گیا. اچھا طلباء تنظیمیں کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ اور ہم کراچی یونیورسٹی میں ہی پڑھے ہیں اور آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے وہاں. کون سی طلباء تنظیمیں ایسی ہیں آپ نے MQM کا نام لیا MQM آئی بلکہ ایک طلباء تنظیم ان کی APMSO تو وہ قبضہ گروپ وغیرہ کیا وہاں سے آغاز ہوا؟ دیکھیے نہیں وہاں سے آغاز نہیں ہوا. وہاں سے یہ ہوا کہ APMSO کو جب APMSO بنی 78 میں تو اس وقت تک اسلامی جمعیت طلباء ایک طرف تھی دوسری طرف پروگریسو فرنٹ تھی جس کے اندر مختلف بائیں بازو اور لبرل اور نیشنلسٹ آرگنائزیشن تھیں. APMSO کا جو نعرہ تھا اور APMSO کا جو موقف تھا اس نے اسلامی جمعیت طلباء کے اردو بولنے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا. اچھا. اور وہ اس کی جانب جانا شروع کیے انہوں نے. اور اسی وجہ سے ہم نے میرے آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جمعیت نے کالج اور یونیورسٹیز میں APMSO کا داخلہ بند کر دیا. اچھا. تو ابتدا میں جو سب سے زیادہ الزام وائلنس کا آتا ہے اور اصلاح کا آتا ہے وہ اسلامی جمعیت طلباء پہ آتا ہے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جب حسین حقانی صاحب کی صدر بنے اور اس کے بعد وہ اوٹ ٹیکنگ ہوئی پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی میں کلاشنکوف یا اسٹین گن چلائی گئی اور اس میں ایسے لوگوں کا نام آئے جو جامعہ کراچی کے طالب علم نہیں تھے اس میں وہ کہتے ہیں وہ ابتدا تھی ورنہ تو ہاتھا پائی وغیرہ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی کبھی کبھار ہو جاتی تھی. تو APMSO سے بظاہر مجھے لگتا ہے کہ APMSO سے جمعیت کو تھریٹ لگی. اچھا. بعد میں جب APMSO اور ایک مرتبہ عظیم احمد طارق مرحوم سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا کوئی MQM بنانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب کالج یونیورسٹی میں ہمیں APMSO کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور ہم گلی محلوں میں جا کے یہ شکایات کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تم اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے ہو. ٹھیک. اب جو غلطی MQM سے بنیادی غلطی ہوئی انہوں نے جماعت بنائی پھر انہوں نے جمعیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو مسلح کیا اور وہیں سے ایک جنگ کا آغاز ہوا. میں کراچی کی بات کروں باقی جگہوں پہ اسی طرح پنجاب میں اگر آپ دیکھیں پنجاب میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ جمعیت سے تھریٹ ہوتی تھی. تو وہ جو ایک تھریٹ رہی ایک تناؤ تھی اس نے اسلحہ کی جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ آنے لگا آسانی سے ملنے لگا لوگوں نے اور وہ اسلحہ استعمال ہونے لگا. ٹھیک ہے. مظہر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہاتھا پائی کبھی کبھار اسٹوڈنٹس کے مابین ہو گئی لیکن باقاعدہ اسٹین گنز وغیرہ یعنی اسلحے کا استعمال یہ حسین حقانی صاحب کے زمانے سے شروع 79 تو اس وقت حسین حقانی اس وقت 12 اگست 1979 کو یہ واقعہ ہوا تھا جس میں پہلی مرتبہ اتنے لوگ زخمی ہوئے تھے کوئی میرا خیال ہے 17-18 اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے اس میں. اچھا. اس میں یونس شاد مرحوم بھی تھے ہمارے پھر
اپنا رفیق پٹیل جنرل سیکرٹری کے وہ تھے. پھر بعد میں جو گولیاں لگی ہیں اس میں حاصل بدنجو کو بھی گولی لگی. وہ اس دن تو نہیں لیکن اس کے بعد کے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح جمعیت کے 2 لڑکے مارے گئے. پھر ادھر سے یہ جو قدیر عابد کا مرڈر. تو ایک طریقے سے اسلحہ جو ہے وہ طلباء کے ہاتھ میں آ گیا. پھر حافظ اسلم کا بھی نام آتا وہی میں نے کہہ رہا ہوں حافظ اسلم والا 81 کا واقعہ ہے. اچھا. جس کی وجہ سے بعد میں پھر ہائی جیکنگ ہوئی. حافظ اسلم کو بھی میں نے اپنے سامنے, میں لابی میں کھڑا تھا جب حافظ اسلم کو گولی لگی ہے. اللہ. وہ بالکل سامنے مجھے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں کسی لاش کو, اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا. اللہ. وہ پہلی جو موت تھی جامع کراچی میں وہ تھی. اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ 12 اگست 79 کو اوٹ ٹیکنگ کے وقت فائرنگ ہوئی تھی, اس میں لوگ زخمی ہوئے تھے اس میں. تو وہ کلچر اس کو بیس بنا کے طلبہ یونین پر پابندی لگا دی گئی. جی, اب یہی سوال میرا آپ کی خدمت میں تھا کہ طلبہ یونین پہ لگ گئی پابندی 84 میں پابندی لگ گئی. اب 84 سے یہ کتنا وقت گزر گیا, یہ کوئی 40-41 سال ہو گئے. تو مظہر کیا حل یہ نہیں ہے ان تمام مسائل پہ قابو پانے کا کہ پورے پاکستان میں انتخابات کرا دیے جائیں طلبہ یونینز کے اور ان کے حوالے کیا جائے کہ آپ جس طرح پہلے ہوتا تھا, اور اسٹوڈنٹ یونین کے ایک کلچر ہوتا تھا اور جمہوری روایات پختہ ہوتی تھیں. اب کیا ہوا ہے کہ جامعات سے اسٹوڈنٹس نہیں جا رہے اسمبلیز میں, فیوڈلز جا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں وہی ہوا نا کہ سوسائٹی میں وہ جو اسلحہ جامعات کالجز میں استعمال ہوا, پھر وہی شہروں میں استعمال ہوا, یا شہروں میں جو استعمال ہوا تو جامعات کا بھی, اس سے ایک طریقے سے طلبہ یونین پر پابندی کا, کیونکہ اگر اس کا جائزہ لیں آپ کہ 40 سال میں کیا وائلنس رکا؟ نہیں رکا. بڑا وائلنس, بڑے واقعات اس کے بعد ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ پابندی حل نہیں تھا, بلکہ جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے تو اس سال یہ بالکل باقاعدہ کم سے کم اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے تک تمام طلبہ تنظیمیں یہ اس چیز کا خیال رکھتی تھی کہ کہیں کوئی وائلنس کا واقعہ نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے نتیجے, اس سے نتائج پر اثر پڑتا تھا. تو جہاں یہ ذہن میں ہو کہ یار وائلنس نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم پہ الزام آ جائے گا اور لوگ ووٹ کٹ جائے گا ہمارا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی طلبہ جو ہے وہ وائلنس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ نے اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے تھا, آپ نے اسلحہ کو روکنا چاہیے تھا. اگر اسلحہ آ رہا ہے کہیں سے اس کی ترسیل کو روکنا چاہیے تھا. آپ نے تو شہروں میں اسلحہ تقسیم کروایا. تو جب آپ یہ اس پالیسی کی طرف جائیں گے تو پھر وہ آج آپ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا کبھی انالیسس تو کریں. آج ہم بڑے ہمارے جو گادڑی بیٹھ کے بڑی تنظیمیں اور اتھارٹیز بیٹھ کے کریں تو کہ یہ وائلنس آیا کیسے اس شہر کے اندر, اس ملک میں کیسے وائلنس آیا, ڈی ویپنائزیشن آج تک کیوں نہیں ہوئی, ساری پالیسیز بنا کے کیوں نہیں کر سکے آپ ڈی ویپنائزیشن, کیوں نہیں آپ سوسائٹی کو آپ جب سوسائٹی انتہا پسندی پر چلی جاتی ہے تو انتہا پسندی کی ایک فارم وائلنس ہوتی ہے کہ آپ پہلے یہ تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان دلیل سے گفتگو ہوتی تھی, پھر ہم میں برداشت ختم ہوئی تو ہم ذرا سی اونچی آواز میں بات کرتے تھے تو دوسرا اسلحہ نکال لیتا تھا. تو آپ نے وہ کلچر ختم کر دیا. آج کی جو آپ تک اب سب سے پہلا سوال تھا کہ وہ اقدار کہاں چلی گئیں, وہ ساری ویلیوز کہاں چلی گئیں, ان ویلیوز کو جو ہے وہ ہاسٹیج کر دیا گیا. اچھا, اس پالیسی نے, ہماری ریاست کی اس پالیسی نے اس کو, اور اس سے ریاست کو بے انتہا نقصان ہوا. اس کا کبھی بھی کوئی صحیح معنوں میں نہیں کرتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے طلبہ یونین سے لوگ نکلتے تھے تو وہ عملی سیاست میں آتے تھے. اس میں آپ نے سیاست کو ہی گالی بنا دیا, آپ نے طلبہ تنظیموں کو ہی گالی بنا دیا, آپ نے وہ کلچر ہی ختم کر دیا جو آگے کے لیڈرز پیدا کرتے ہیں. غریب اسٹوڈنٹ نکلتا تھا, لکھنے پڑھنے سے تعلق ہوتا تھا, وہ اسلام آباد جاتا, وہاں بیٹھتا. غریب آدمی کا اسمبلیز میں جانا رک گیا اور فیوڈلز کو
ایک لائسنس دے دیا، پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ اسمبلیز میں آئیں، تو بہترین حل کیا یہ نہیں کہ طلبہ یونین کے انتخابات بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا. اب بھی یہی حل ہے. اب بھی اس یہ کا ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات بیچ میں ہو جائیں ایسے، لیکن ایک بنیادی فلسفے کو طے کرنا ہے کہ طلبہ یونین میں کالج یونیورسٹیز میں صحت مندانہ سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں، سیاست بری چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سیاسی سرگرمیاں، صحت مندانہ سرگرمیاں، طلبہ یونین میں کمپٹیشن ہوتا ہے. جی جب طلبہ سیاست ہوتی ہے تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک آپ نے ریاست کا کام صرف بنیادی یہ کہ اسلحہ روکے، ٹھیک وائلنس کو روکے، یہ ریاست کا کام ہے نا. ٹھیک ہے، تو ریاست یہ انشور کرے، ٹھیک. اس میں طلبہ تنظیموں کو بھی اپنی ذمہ اور داری ادا ریاست کرنی ایسا ہوگی. کرنے میں ناکام رہی. مکمل ناکام رہی، ان کی پالیسیز مکمل ناکام رہی. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کی، اگر بہت پیچھے بھی نہ جائیں، پاکستان کی 50 سالہ پالیسی جو ریاست کی رہی ہے وہ پاکستان میں وائلنس لے کر آئی. اس پالیسی کے نتیجے میں وائلنس آیا، اس پالیسی کے نتیجے میں انتہا پسندی آئی، اس پالیسی کے نتیجے میں انتہا پسند گروپ تشکیل پائے، ٹھیک اس پالیسی کے نتیجے میں لسانی اور فرقہ واریت بڑھی، ٹھیک ہے، اس پالیسی کے نتیجے میں آپ دہشت گردی بڑھی، ٹھیک. اس پالیسی کے نتیجے میں بے چینی بڑھی، اس پالیسی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں بھی بے چینی ہے، خیبر پختونخوا بھی بے چین ہے، ٹھیک. پنجاب کے صدرن پنجاب بھی چلے جائیں جی ہاں. آپ سندھ آ جائیں، آپ سندھ کے دارالخلافہ آ جائیں کہ ایک شہر جس کو ہم معاشی شہر کہتے ہیں، معاشی ہب کہتے ہیں، جی اس کی معیشت کو ہم نے بیٹھا کے رکھ جی دیا. ہاں، اوور آل ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، بد امنی کی صورتحال ہے. اچھا مظہر، آپ یہاں سے نکلے، کراچی یونیورسٹی سے آپ نکلے اور آپ نے صحافت کا آغاز کیا. آپ بتا رہے تھے کیا اچھی بات کہ آپ کے والد نے آپ کو نصیحت کی. تنخواہ کم ہے صحافت میں. اس زمانے کی بات جب تنخواہیں کم ہوا کرتی تھیں اور صحافی بسوں میں بھی سفر کرتے تھے. ہم نے کیا، مجھے تو پہلا اسائنمنٹ ہی رہا. میری جو ڈائریکٹر نیوز تھیں، اپنا ڈائریکٹر نیوز کہہ رہا ہوں، نیوز ایڈیٹر تھیں، نرگس خانم، جی انہوں نے کہا کہ کیسے آتے ہو تم؟ ٹھیک. تو میں نے کہا میں ادھر سے گلشن اقبال سے آتا ہوں. اس زمانے میں میٹرو چلنی شروع ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ صدر تک آتا ہوں، صدر سے پھر 8A میں بیٹھ کے میں شاہین کمپلیکس پہ اترتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اس سفر کے بارے میں لکھو ایک رپورٹ. اچھا. اس میں پیسنجرز اور کنڈکٹر اور ڈرائیور کا بیہیویئر، پیسنجر کا بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو میری پہلی بھیڑ جو تھی وہ ٹرانسپورٹ تھی. اچھا اچھا. اور اس ٹرانسپورٹ پہ آج بھی جب یا آج کی ٹرانسپورٹ کی وہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس زمانے میں کراچی بس اونرز ایسوسی ایشن کے صدر ہوا کرتے تھے چودھری اسماعیل، وہ تھے، ان کا آفس ادھر ہی ریگل چوک پہ تھا اس میں. تو اس وقت وہ بھی بیچارے کہتے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فٹنس کے سرٹیفکیٹ کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ لے جائیں بس کو، آپ کہیں کہ بھائی اس کی فٹنس صحیح کر دیں، انہوں نے کہا نہیں پیسے دے دو. یہ ہم نے سبھی نے اس شہر کو ایک بڑا خوبصورت شہر دیکھا ہے. جی سبحان میں اللہ. بہت پرانی بات بھی نہیں کر رہا، میں تو 70s کی بات کر رہا ہوں. 70s اس میں سینما کلچر ہوتا تھا، کلب کلچر ہوتا تھا، ہر چیز جو تھی وہ لوگ اپنے اس میں، پورٹ اتنا زبردست تھا. سب سے بڑی بات مظہر میرا خیال ہے کہ ٹالرنس، ایک برداشت کا مادہ، تھا. ایک کیا خوبصورت معاشرے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھا جاتا تھا، دلیل سے گفتگو ہوتی تھی. لیکن اب تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے یو ٹرن لے لیا گیا ہے. صحافت میں آپ آ گئے، اسٹار سے آپ نے شروع کیا. مظہر ایک زندگی آپ نے لگا دی، ایک زندگی لگا دی، میرے خیال ہے کم از کم 45 برس. ایک زمانہ وہ تھا صحافت کے حوالے سے، ایک آج بھی آپ صحافت کا حصہ ہیں، بلکہ آج ایک بڑا ستون ہے. آپ 80 میں آپ داخل ہوئے، 1 اگست 1982. 1 اگست 1982. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں 2025 میں بیٹھ کر. تو 82 سے یہ 43 برس، 43 ایئرس گون. دونوں زمانوں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کتنے مشکل ادوار آپ نے دیکھے؟ میں سوالات کروں گا آپ سے. جب آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوتا ہے، آپ
کی گاڑی میں بلٹس رکھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلے آپ ذرا اس کا ایک دیکھیں موازنہ. انیک ایک جو بھی ہمارے ینگ جرنلسٹ ہیں، جی پہلی چیز یہ کہ جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رسکی پروفیشن ہے. اچھا. رسک تو ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے رسکی پروفیشن ہوتا ہے کیونکہ آپ جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کو خوش کرنے کے لیے رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جی کوئی تو ناراض ہوتا ہے آپ سے، اور جو ناراض ہوتا ہے وہ اپنا غصہ کسی نہ کسی انداز میں نکالتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے اس میں. دوسری یہ کہ اس زمانے میں ایڈیٹرز بڑے اچھے ہوتے جی. تھے، اور ایڈیٹرز بہت سکھاتے تھے. جی آپ کے سینئرز آپ کو سکھاتے تھے، کیا اچھی بات ہے. اور وہ سکھانے کا عمل بھی ختم ہو گیا، اور اس میں اور سیکھنے کا عمل بھی ختم ہو گیا. یہ دوسری بات شاید زیادہ اہم ہے. ہاں تو نہیں، لیکن اگر ایڈیٹرز ہوتے نا تو رپورٹرز بھی قابو میں ہوتے ہیں، جی ہاں. کیونکہ ایڈیٹر پوچھتا تھا کہ آپ یہ یعنی وہ ایک تو اسائنمنٹ آپ کو ملتا تھا، پھر وہ پوچھتا تھا، سوالات پوچھتا تھا، ایڈیٹر پوچھتا تھا، نیوز ایڈیٹر پوچھتا تھا. تو وہ جو تھی رپورٹر کے اوپر بھی ایک طرح سے پریشر ہوتا تھا. سبحان کہ اللہ. بھائی ہاں. اچھا، اور رپورٹر بھی کچھ جاننے کی تقدوں تو میں رہتا. اصل چیز وہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ خبر نکالنے کی وہ لگن ختم ہو گئی ہے. جی اب ہم سمجھتے ہیں کہ بعد واٹس ایپ پہ میسج آ جائے گا، فون کر لیں گے. وہ جو اندر جا کے پیپرز نکالنا، وہ نکالنا، اگر میں ایجوکیشن کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، وہ تو اس لیے. اچھا، پھر یہ کہ جب آپ خبر لے کر آتے تھے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر میں نے فرض کرے، میں اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت بڑی زبردست خبر لایا ہوں، اور میں خبر بنا کے دیتا تھا اور اس پہ اپنی بائی لائن لکھ دیتا تھا، تو جب وہ ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی تو خبر چھپ جاتی تھی، بائی لائن نہیں چھپتی تھی. تو جب ہمیں وہ ہوتا تھا افسوس، ایک طرح سے افسوس بھی، تھوڑا سا غصہ بھی کہ یار ہم نے بائی لائن، ہماری اتنی اچھی اسٹوری بائی لائن. تو پھر ایڈیٹرز کہتے تھے کہ یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ اس پہ بائی لائن جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے، یہ ایڈیٹر فیصلہ کرتا ہے. یہاں آپ اخبارات کے میں فرنٹ پیج دیکھتا ہوں تو 3 بائی لائن ایک رپورٹر کی لگی ہوئی جی ہیں، ہاں. اور ایسی بائی لائن لگی ہوئی ہیں کہ جو پریس ریلیزز کے لیول کی خبر ہے اس کو بائی لائن ملی ہوئی ہے اس میں. پھر آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. دیکھیں جس طرح بیوروکریسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے، جی ہاں. اسی طرح رپورٹرز کی ایک بیٹ ہوتی تھی، وہ مستقل بیٹ نہیں ہوتی تھی. مطلب میں نے کئی فیلڈ وہ کیے ہیں، آپ کی بیٹ چینج ہونا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو جائے جی. اس کے اندر. اور یہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. کوئی کسٹمز کر رہا ہے، کوئی اپنا کرائم کر رہا ہے. کرائم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے اس طریقے سے. تو وہ ایڈیٹرز کیونکہ ان چیزوں کو نوٹس کرتا تھا، جی ہاں. تو ایڈیٹر کو جب تھوڑا سا فیل ہوتا تھا اور خبروں کی پوری جو ٹیکسٹ ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا. ٹھیک. تو اگر کلیور ایڈیٹر ہے تو وہ پھر وہ کچھ نہیں کرتا تھا، صرف بیٹ چینج کر اچھا، دیتا تھا. اس زمانے میں یعنی آپ کے زمانے میں مال آنا شروع ہو گیا تھا؟ مال ہمیشہ سے آیا ہے. اچھا، نہیں اس کا تناسب تو بہت کم تھا اس لحاظ سے، اور چونکہ پھر سوال بھی کر لیا جاتا تھا. یعنی اچھا، وہ تو ہمارے ایک بڑے زبردست ایک ہماری نیوز ایجنسی میں جرنلسٹ ہیں، زندہ ہیں، اب بھی زندہ ہیں. تو وہ بڑی مزے کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کا رپورٹر جب خبر لاتا تھا تو خبر کی لینتھ دیکھ کے وہ بتاتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے آج بریک فاسٹ کیا ہے کہ لنچ کیا ہے. اچھا، حد سے حد بریک فاسٹ یا لنچ. اب معاملات آگے کے. اب آگے کے معاملات اس کے. تو اصل میں جو ڈیسک سے سوال ختم ہو گئے ہیں، کہ ڈیسک جو تھا وہ سوال کیا کرتا تھا، اور ڈیسک پر کام کرنے والوں کی بھی اپنی ایک داستان ہے. جو لوگ ڈیسک پر کام کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا شاید ریکگنائز نہیں کرتی. ظاہر ہے انہیں نہیں پتا کہ میں رپورٹر ہوں. رپورٹر کی سب سے زیادہ ریکگنیشن ہوتی ہے ٹھیک. اس کی، کیونکہ وہ اس کی اسکرین پر لگ رہا ہوتا ہے.
لیکن اسکرین کے پیچھے جو آپ کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں جی نا، ان کو ہم کبھی کریڈٹ نہیں دیتے. سبحان اللہ. اچھا مظہر، آپ نے پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا، الیکٹرانک میں کام کر رہے ہیں آپ، اور ظاہر ہے بھرپور اننگ آپ نے کھیلی اور کھیل رہے ہیں تاحال بحمد اللہ. اب مسائل میں اضافہ محسوس کرتے ہیں؟ بہت اضافہ ہو گیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو میڈیا کا پرنٹ کا تو بہت پرانا ہے. پرنٹ کا بھی یہ ہوا کہ جو اخبارات نکلے شروع میں، اس کے بعد میرا خیال ہے اس وقت جو اخبارات کے مالکان تھے ان کی غالباً تھیوری یہ بن گئی کہ یار چونکہ سرکار سے اشتہار ملتا ہے ٹھیک. اور سرکار کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اشتہار پہ اخبار چلتا ہے، تو انہوں نے اشتہار اخبار یا چینل؟ یا چینل، میں تو شروع کی بات کر رہا ہوں، بعد میں آتا ہوں. تو انہوں نے اشتہارات پہ کنٹرول شروع کر دیا جو آج تک ہے. اب جو اخبار ان کے حق میں لکھے گا اسے اشتہار ملے گا، جو ان کے خلاف لکھے گا اس کا اشتہار روک لیا جائے گا. وہ باتیں ٹرانسلیٹ ہوئیں اور ٹرانسفر ہوئیں الیکٹرانک میڈیا میں. اللہ. الیکٹرانک میڈیا کا فائنینشیل ماڈل پرنٹ سے بھی خراب بنا، کیونکہ گیپ بڑھ گیا. وہ الیکٹرانک میڈیا پھر اینکرز ڈریون انڈسٹری بن گئی. جو پروگرام اینکرز تھے، پروگرام اینکر 7 سے 11 تک، تو ایک گیپ بڑھتا چلا گیا. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت مجھے اتنے اشتہار دے رہی ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے. یہ کون سوچ رہا ہے؟ یہ مالکان سوچ رہے سوچ رہے ہیں. اچھا، کیا مالکان کو پالیسی میں دخیل ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ مالکان کے حق میں ہے. وہ اس لیے حق میں کہ ایڈیٹر جو تھا یا ڈائریکٹر نیوز جو ہوتا ہے، جس کو میرا خیال ہے اتنے پاورفل نہیں ہے ہونا چاہیے. ایڈیٹر ایک برج ہوتا تھا، برج ہوتا تھا حکومت اور مالکان کے درمیان. ٹھیک ہے. یعنی وہ ذمہ داری لیتا تھا اگر کوئی خبر غلط ہے. اب فرض کریں وہ ایڈیٹر ایک مالک بھی ہے تو ڈبل آپ پہ پریشر آ گیا نا. جی ہاں. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ مالک پہ ایڈیٹر کہتا تھا جی آپ مجھ سے بات کریں، یہ خبر غلط ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں نا اس پہ، تو مالک ایک اگلی سیڑھی ہوتا تھا. جی ہاں. اور ہمارے یہاں شاید ڈان میں یہ روایت آج تک ہے کہ مینجمنٹ جو ہے ایڈیٹوریل پالیسی میں انٹرفیئر نہیں کرتی. کتنی بڑی بات ہے. تو اگر آپ، اور یہ میں نے بہت سے مالکان سے یہ بات کی کہ ایڈیٹر کو طاقتور بنائیں، ایڈیٹر کی پوزیشن پہ ایک اچھے پروفیشنل ایڈیٹر کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے. باقی کام اسے کرنے دیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ایک ایڈیٹر کو جب آپ لاتے ہیں تو اسے ایک مالک کی پالیسی کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج کا ڈائریکٹر نیوز یعنی ایڈیٹر کی جگہ ڈائریکٹر نیوز، کیا وہ اپنی مرضی کا ایڈیٹوریل چینل کا بنا کر سروائیو کر سکتا ہے؟ اب تو مالک بھی نہیں کر سکتا. کہ اس پر مجھے قہقہہ لگانا چاہیے. لیکن اب تو پہلے تو یہ کہ رپورٹر خبر دیتا تھا، ٹھیک. اب تو خبر آ جاتی ہے اور وہ چل جاتی ہے. اب ٹکرز چل جاتے ہیں، ٹکرز آ جاتے ہیں، ٹکرز چل جاتے ہیں. تو آج کی جو صورتحال ہے، اور جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، جو لوگ بھی یہ پالیسی بنا رہے ہیں، وہ کسی اور کا نہیں، اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں. وہ ایک ایسے شعبے میں نقصان، آپ انڈیا کی مثال سامنے لے لینا. انڈین میڈیا کا جو اس وقت حالت ہے، جی وہاں بھی یہی جی ہم سے بدتر ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو وہاں جو اچھے ایڈیٹرز وغیرہ ہیں، وہاں جو سیریس لوگ ہیں، وہ اس بات پہ ایک بات وہ کر رہے ہیں کہ ہاسٹیج ہو گئے ہیں ہم نا. تو ہمارے پاس تو ایک اپارچونٹی ہے. آپ کے میڈیا نے یہ ثابت کیا اس پوری سچویشن میں کہ وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ پروفیشنل بھی ہے. آپ بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کریں، اسے اور طاقتور بنائیں، اسے اور پروفیشنلزم کی طرف لے جائیں، آپ اس کو قابو کرنے کے چکر میں کبھی پیکا لے آتے ہیں، کبھی یہ لے آتے ہیں، اس طرح کے قوانین لا کے. کیوں؟ کیا حکومتیں صحیح کام؟ دیکھیے یہ معاشرہ اگر نیچے جا رہا ہے نا، یہ اس معاشرے میں اگر تباہی ہو رہی ہے نا، تو اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت نے اپنا کام صحیح نہیں کیا. میں نے معاشرے کی ان برائیوں کو اجاگر نہیں کیا.
میں نے ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جنہیں بے نقاب کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں ہی اپنے آپ کو اگر معاشرے کا کاس کہتا ہوں، مرر آف دا سوسائٹی کہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں لوگوں کو کوئی اور آئینہ دکھا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اب میری مجبوری کیا ہے کہ مجھے بولنے ہی نہیں دیا جاتا، مجھے لکھنے نہیں دیا جاتا، مجھے کہا جاتا ہے کہ بس یہ جائے گا اور یہ نہیں جائے گا. اس کی آواز جا سکتی ہے، اس کی آواز نہیں جا سکتی. ٹھیک. اس کی اچھا جو حکومتیں ہیں وہ انہوں نے اشتہارات کا سہارا لے لیا ہے. ذرا تم میرے خلاف زیادہ خبریں چلاؤ گے تو اشتہارات کم کر دیے جائیں گے، میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا. اچھا مظہر عباس کی زندگی میں ان حالات میں کئی مرتبہ سمجھوتے کرنے پڑے ہوں گے زندگی میں. کتنی بار آپ کو اپنے آپ کو یعنی اپنے اندر کے مظہر عباس کو مارنا پڑا؟ دیکھیں انیک، میں نے جتنے کام کیا، میں نے کہاں کام کیا، میں نے اسٹار میں کام کیا، مجھے کبھی کوئی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نہیں ایسے حالات بھی نہیں تھے. ہاں وہی میں نے کہا. پھر اے ایف پی ایک انٹرنیشنل پروفیشنل آرگنائزیشن تھی، وہاں تو پریشر لینے کا سوال ہی ہے. اس طرح کے آتے رہتے تھے، ٹیلی فون کال آتی رہتی تھیں یہ، لیکن ایز سچ یہ کہ جہاں آپ کو کمپرومائز جسے ہم کہتے ہیں اس میں میں نے الیکٹرانک میڈیا میں آیا، میں نے اے آر وائی جوائن کیا 6 سال تک میں نے پروگرامز بھی کیے اس میں. اس سے پہلے میں نے ہم ٹی وی پر پروگرامز کیے. ہم ٹی وی میں 2-3 پروگرامز ایسے تھے جو انہوں نے روک لیے کسی وجہ سے. بہت 2-3 پروگرام جسے کہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے مجھے کبھی بھی کمپرومائز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور میں کرتا بھی نہیں ہوں، یہ بھی پتہ ہے. جیسے میں نے ایک وقت آیا تھا کہ جب ایک بے روزگاری کا پیریڈ آیا تھا 2-2.5 سال کا، تو اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن تھے، اپنا محمد مالک ایم ڈی تھے اس کے اپنے مالک جی. تو اس نے پی ٹی وی کے لیے وہ کی تھی، آفر کی تھی. اس نے کہا یار پی ٹی وی سے کام شروع کرو، تو میں ریلکٹنٹ تھا. لیکن پھر ایک وقت میں سوچنے لگا کہ یار کچن بھی تو چلانا ہے نا. اور میں نے جب آ کے اپنی وائف سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گے، تمہارا مزاج نہیں ہے وہ. تو وہی بات ہے کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا، بخدا نہیں کیا جو نہیں لیا. اچھا مظہر، لیکن یہ باتیں آپ نے پرانی دہرائیں یہ باتیں، لیکن آج جس زندگی میں یا جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں. دیکھیں میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں مجھ سے کہا جائے کہ آپ کالم نہ لکھیں تو میں نہیں لکھوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ کالم میں یہ لکھیں، یہ نہیں لکھوں گا. یہ مظہر عباس سے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا سمپل سوال آپ کی خدمت میں، آپ اس وقت دنیائے صحافت میں پاکستان کی کتنے مظہر عباس دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اپنے آپ سے تو کسی کو بھی نہیں کمپیئر کروں گا. مجھ سے بہت اچھے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں، جو سمجھوتا نہیں کرتے. جو سمجھوتا نہیں کرتے، اچھے ہیں. اس میں ہیں لوگ. دیکھیے جو سمجھوتا نہیں کرتے ان پر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. سمجھوتا نہ کرنے کا مطلب گالم گلوچ نہیں ہوتا. جی یہ نہیں کہ جو مجھ پہ پابندی لگا رہا ہے، یہیں تو پروفیشنلزم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جی کہ اس کے باوجود میں اپنے پروفیشنلزم کو کمپرومائز نہیں کروں، اپنی بات سلیقے سے پیش کر دوں میں اس میں. آپ نے اپنی بات کرنی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ریاست کی پالیسی غلط ہے، یہ حکومت کی پالیسی غلط ہے. زبان بہت اہم ہوتی ہے. جی ہاں، زبان کا استعمال بہت اہم ہوتا اچھی ہے. بات. الفاظ کا استعمال بہت اہم ہوتا ہے. وہی الفاظ جو آپ ایک سلیقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کو اونچی آواز میں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور گالی دینے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط ہیں. ٹھیک. اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو اس طرح کا ہے، تو وہ اس میں اور یہ کہنا کہ آپ غلط ہیں. جی
اس میں فرق ہے. جی ہاں بالکل. ہاں اگر آپ یہ بات نہیں کہتے تو زیادہ اچھا تھا اس انداز میں. اور یہ آپ کا موقف ہے, میرا موقف یہ ہے اس سلسلے میں. آپ تو یہ اس کے لیے تربیت درکار ہوتی ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بے تربیت لوگ میڈیا وہ پر بھی ہو گیا. پھر یہ کہ اب ظاہر ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا میں آپ دیکھیں نا, آپ فلو آف انفارمیشن تو بہت ہے, بے انتہا ہے. اچھا, ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا بھی اس وجہ سے اوپر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ ہمارے جو حکمراں ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں کہ جتنا آپ ایک دھماکہ ہوا ہے, آپ اگر مجھ سے یہ کہیں گے کہ اس کو آگ دکھاؤ, یہ دھماکہ نہیں ہے, یہ کسی آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوگا دھماکہ ہوا ہے, جی ہاں اور اصل میں دھماکہ ہی ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی نا. جی ہاں تو آپ جب مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں لگاؤ گے کہ جی اس لیڈر کی تقریر آپ نہیں دکھا سکتے, ٹھیک ہے لیکن اس لیڈر کی تقریر سوشل میڈیا تو دکھا رہا ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں دیکھیے اب آپ نے جو بات فرمائی کہ جس حد تک کام ہو سکتا ہے اس حد تک کام ہونا چاہیے. اب میں کاؤنٹر کرتا ہوں مظہر عباس کو. مظہر عباس بہت اچھے صحافی اور کمیٹڈ صحافی, پروفیشنل. ایک زمانہ ایسا آیا مظہر عباس پر کہ مظہر عباس کی گاڑی میں سے بلٹ نکل رہی ہیں, زندگی تنگ کی جا رہی ہے. تو مظہر عباس نے سلیقے سے مہذب انداز سے بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ مظہر عباس کا مناسب تھا؟ دیکھیے, دو چیزیں تھیں. آپ کی جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں نا, ہماری تو وہ کلچر ہی نہیں ہے نا. آپ کی جتنی بھی بین الاقوامی آرگنائزیشن ہیں, جس وقت آپ کو وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ یو آر انڈر تھریٹ, وہ پہلی فرصت میں آپ کو اس جگہ سے ہٹاتی ہیں. اچھا. یہ اسٹیبلشڈ وہ ہے, چاہے بی بی سی ہو, چاہے اے ایف پی ہو, چاہے رائٹرز ہوں, چاہے اے پی ہوں. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ آپ کو, جیسے ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا تو بی بی سی ظفر جو تھا جی جی وہ بی بی سی کے لیے کام کرتے تھے, تو بی بی سی نے فوری طور پہ ان کو اسلام آباد ٹرانسفر کیا. ٹھیک ہے. اس میں تو ایک تو یہ کہ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا. اچھا. دوسری بات یہ کہ اس وقت پھر میں آلموسٹ پرنٹ سے الیکٹرانک کی طرف جا رہا تھا. میں نے اے ایف پی چھوڑ کے جو ہے وہ اے آر وائی وہ کیا, تو سلمان اقبال صاحب اے آر وائی کے وہ تھے. تو اور یہ کہ مجھے چونکہ پروگرام بھی کرنا تھا, تو پروگرامز کے آپ کے گیسٹ زیادہ تر آپ کو اسلام آباد میں اچھے ملتے جی ہیں اس میں, کیونکہ تھریٹ پرسیپشن کبھی بھی نہیں رہا. اگر تھریٹ پرسیپشن ہوتا تو 92 پہ جب فلیٹ پہ اٹیک ہوا تھا, ہم تو اس کے بعد بھی کئی سال رہے, 2007 تک رہے نا. ادھر رہے, پھر شادی کے بعد شارع فیصل کراچی میں تو میں رہا ہوں 2002 کے بعد سے 2007 تک رہا ہوں, 92 کے بعد سے. تو وہ تو سب سے سیریس اٹیک تھا. وہ ظاہر ہے جب گھر پہ اٹیک ہے تو اس کا مطلب ہے ایوری فیملی ممبر از انڈر تھریٹ. لیکن اس وقت جب آ کے ہمارے وہ جو اس وقت ڈان کے وہ تھے حمید ہارون صاحب, انہوں نے آ کے ہمارے والد سے کہا کہ آپ کو کہیں کلفٹن وغیرہ میں فلیٹ دلوا دیتے ہیں, وہاں آپ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں حملہ آوروں کو کامیاب ہونے دوں. تو اگر انہوں نے پھر بھی مارنا ہوگا تو وہ کلفٹن آ کے بھی مار دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں رہے کافی سال رہے. جی ہاں, ایک عرصہ آپ رہے. اچھا مظہر, آپ نے مختلف مالکان کے ساتھ, میڈیا مالکان کے ساتھ کام کیا. بہترین دور کن کے ساتھ گزرا؟ دیکھیے میرا خیال ہے سب سے اچھا دور تو جو اے ایف پی پروفیشنلی اگر میں کہوں تو پروفیشنلی سب سے میں نے انجوائے کیا وہ اے ایف پی میں کیا. اپنے 6 سال اچھا. پروفیشنل آرگنائزیشن, صرف ان کو یعنی وہ تھے کہ جہاں جب آپ کی 1 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس 1 مہینے میں آپ نے اپنی شکل نہیں دکھانی ہمیں, گو اینڈ اسپینڈ یور ویکیشن.
تو ایک پروفیشنل اور سیکھا بہت، اے ایف پی میں رہ کے سیکھا بہت، کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ سیکنڈز میں آپ کو خبر دینی ہوتی تھی، وہ خبر غلط بھی نہیں ہو جی ہر چیز کا، تو اس نے ایک طریقے سے جستجو بھی سکھائی، کانٹیکٹس مزید بڑھانے کا بھی سکھایا، تو پروفیشنلی تو سب سے میں نے انجوائے اس میں کیا۔ لوکلی ڈان گروپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے میرے، آلموسٹ 15-16 سال گزرے ہیں۔ اسی طرح اس وقت جو جنگ گروپ میں جو ہے ہمارے یہاں جو آرگنائزیشنز وائز نا، ادارے وائز اگر، جی تو دو ہی ادارے ہیں اس وقت، ایک ڈان ایک جنگ۔ اے آر وائی میں بھی سلمان اقبال وغیرہ ان صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا، انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے انٹرفیئر اس حوالے سے نہیں کیا۔ میں اپنی ذات تک کہہ سکتا ہوں، باقی کسی کو دوسروں کا نہیں کہہ سکتا۔ مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس ٹاک شو میں آپ یہ گفتگو کریں یا یہ روکیں، اس میں تھوڑا سا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ جو رہا وہ ایکسپریس میں رہا اچھا اس میں، لیکن ہر آرگنائزیشن کی اپنی وہ رہتی ہیں۔ ہم ٹی وی سے، کیونکہ میں ڈائریکٹلی کبھی ہم ٹی وی کا وہ نہیں رہا، پروگرام ہی کرتا تھا، لیکن ہم ٹی وی کا جو ایک کلچر ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ایک اچھا ڈیسنٹ پروفیشنل رسپیکٹ دینا، وہ کرنا، صحیح وہ سارا۔ تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز میں کام کیا ان کو میں نے بائی اینڈ لارج بہت ہی پروفیشنل آرگنائزیشن سمجھا، جنہوں نے، میں اپنی ذات تک کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی مجھ پہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ بہترین بہترین، خوش قسمت آدمی ہیں آپ۔ اچھا مظہر، تھوڑی سی باتیں اب سیاست پر، حالات و واقعات پر۔ شروع ہم کراچی سے کرتے ہیں۔ کراچی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سیاسی مستقبل؟ کیا ایم پی ایم کوئی جگہ بنانے میں کامیاب ہو؟ کراچی بکھر گیا ہے، اچھا اور اس طرح بکھرا ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ کراچی سنبھل پائے گا۔ اچھا اس کی وجہ یہ کہ ایک ایسا شہر کیسے سنبھل سکتا ہے جس کی آبادی کا ہی آپ صحیح اندازہ نہیں کرتے، ٹھیک اور جس کے گلی محلے جو ہے وہ اب گلی محلے نہیں رہے ہیں، ساری آپ کورنگی سے اورنگی تک چلے جائیں، گلی محلوں میں آپ موو نہیں کر سکتے، ٹھیک اس لیے کہ وہ سب کے سب اتنی کراچی کو اس طریقے سے نچوڑا گیا ہے کہ کراچی لگتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جو آپ کورنگی کا ایک الگ کہانی آپ کو لگے گی، لیاقت آباد کی ایک الگ کہانی لگے گی آپ کو، نیو کراچی چلے جائیں ان کی ایک الگ کہانی ہوگی، اورنگی ٹاؤن چلے جائیں ان کی الگ ہوگی، لیاری بلدیہ چلے جائیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ شہر اتنا خوبصورت تھا، اور یعنی کبھی آپ نے دنیا میں کسی شہر کو دیکھا ہے کہ ایک اچھا بسایا شہر کو اجاڑ دیا گیا؟ آپ اسی شہر کو، اسی 3-4 کروڑ کی آبادی کو آپ بہت اچھی طریقے سے بھی مینیج کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا مینیج کر سکتے تھے یا اب بھی نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکتے؟ کراچی ان مینیجبل اور ان گورنیبل ہو گیا۔ اچھا اب صرف حادثہ ہوتا ہے تو ایکشن ہوتا ہے، لیاری کی بلڈنگ گری تو لوگ پکڑے گئے، پہلے نہیں پکڑے گئے، بشرا زیدی مری تو اوور ہیڈ برج بنا، بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی تو یہ کہا گیا کہ فیکٹریز کا وہ کیا جائے۔ صحیح بات۔ تو روشنیوں کا شہر لاشوں کا شہر بن گیا، اتنی لاشیں دیکھی ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس شہر کے ساتھ کیا گیا ہے، ٹھیک لوٹا گیا شہر کو۔ آپ اسی دفتر کے باہر آپ چلے جائیں، اسی مین روڈ پہ، شارع فیصل پہ، یہ کیسے اتنی ہائی رائز بلڈنگ بن گئی؟ یہ تو 1+4 سے 1+5 سے زیادہ بننی نہیں تھی، کیوں بنوائی گئی؟ یہ ہاسپٹل، پارک، پلے گراؤنڈ، جی یہ کمرشل پلازاز کیسے بن گئے ٹھیک ہے۔ اس میں؟ تو اس شہر کی زمین کو، جس شہر میں نامعلوم قبرستان ہو، جہاں ایسی قبریں بھی ہوں جو معلوم ہیں کہ کن لوگوں کی ہیں، پھر بھی انہیں نامعلوم قبرستان میں دفنایا جائے۔ یہ ابھی اس لڑکی کا کلفٹن میں جو وہ ہوا
हुमैरा असगर नाम, क्या नाम जी था। हाँ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 6 महीने लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी हुई है और पूरे पूरे अपार्टमेंट प्लाजा को पता ही नहीं है? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? यही शहर में शबनम उस्मान मर्डर केस देख लें, ये देख लें, तो जिस शहर में ट्राम चलती हो वहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला आज क्यों है? जिस शहर में सर्कुलर रेलवे चलती हो, सर्कुलर रेलवे क्यों ख़त्म की गई? कोई लॉजिक तो बताए ठीक, कि ट्राम क्यों ख़त्म की, सर्कुलर रेलवे ख़त्म की आपने। कराची की लियाकताबाद की सड़क आज भी इतनी चौड़ी सड़क है, जी हाँ, अगर उसे आप इनक्रोच ना करें सुभान, बिल्कुल ठीक। तो शहर की सड़कें, ये सदर 1987 में सदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जी उसके बाद ये फैसला हुआ था कि ये सदर बिल्कुल साफ रखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाशें जो गिरी थी वो ऐसी लोगों की। कुछ नहीं हुआ। इसीलिए इस शहर में जब ये कहा जाता है कि भाई कराची को एक प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिटी, अब तो मुझे वो भी नहीं लगता, उसका भी वो नहीं लगता। तो यहाँ तो अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर का डीएचए देखें और कराची का डीएचए देखें तो आपको फ़र्क नजर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा मज़हर, ऐसा महसूस नहीं होता कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ ऑनरशिप किसी की नहीं है, वो खा पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, कुछ पता ही नहीं है। और इसका हल, यानी मुझे आपसे सिर्फ आपकी खिदमत में एक बात ये अर्ज़ करनी है कि जिस तरह आपने फरमाया ना कि इसका कोई हल नहीं, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि जो मसाइल आपने बयान फरमाए हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन जो जीत कर आया, मिसाल के तौर पर मैं अभी बात करूँ सिटी गवर्नमेंट की, अभी मैं MPs MNS पे नहीं गया, हमारे सामने है पूरा इलेक्शन, और हम इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों कराचीआइट हैं, हमें पता है कि अंदर क्या क्या हो रहा है और अच्छी तरह जानते हैं। जो जेन्युइनली जीत कर आता है उसके हवाले कर दिया जाए कराची और उन पर एक चेक हो, तो पाकिस्तान, ये कराची जो कि 173 शहरों में 170वें नंबर पर आया है, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। देखें, कराची के बारे में मैं अब ये कहता हूँ कि ये वाहिद शहर है कि जहाँ वेलकम और एग्ज़िट का बोर्ड ख़त्म हो गया है। जी हाँ, पहले तो एक जगह आप सुपर हाईवे पे आप आते थे तो लिखा होता था ना खुशामदेद, जी अब तो वो नूरियाबाद तक पहुँच गया है जी हाँ, ना, तो अब खुशामदेद कहाँ लिखेंगे आप कराची? खुदा हाफिज़ कहाँ लिखेंगे आप? और फिर कोई बताए ये सुपर हाईवे पे दोनों अतराफ जो आपने हज़ारों की तादाद में स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं, वो कहाँ से उनको फैसिलिटीज़ देंगे? सही बात है। फेज़ 5 से आगे आपने जो DHAs बना दिए हैं 9, जी आपने घर बना दिए, उसमें लाइनें नहीं है। आपने कभी किसी शहर में देखा है कि बीच सड़क पे ड्रेनेज बनाया गया हो? अल्लाह अकबर। जी हाँ, जहाँ की सड़कों के ऊपर गटर लाइन्स हैं, आप जाके चले जाएं, आपको अंदाज़ हो, जब गटर लाइन सड़क से ऊपर होगी तो पानी तो खड़ा होना ही है। ठीक, कराची में पानी का मसला नहीं है जो ये कहता है ना। आपने आज तक कोई पाइपलाइन टूटी देखी है कि पानी ना आया उस पाइपलाइन में? हमेशा आया। तो इसका मतलब है पानी आ रहा है ना। तो कराची जा कहाँ रहा है? हाँ, जा कहाँ रहा है? फिर ओनरशिप की बात जो है, देखिए कराची की मिडिल क्लास लीडरशिप का मसला ये रहा, और इसमें MQM पूरी तरह मूरद इल्ज़ाम है कि मिडिल क्लास का एक अलमिया ये रहता है कि उसे मिडिल क्लास में नहीं रहना होता। तो जो लोग गली मोहल्लों की सियासत करते थे, अब उनकी गाड़ियाँ गली मोहल्लों में नहीं जा सकती क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। जिस पुलिस वाले की यहाँ ओनरशिप ही नहीं है, जी हाँ, उसे क्यों परवाह होगी कि फेडरल बी एरिया में क्या होता है? वो अगर SSP सेंट्रल लगेगा, DIG सेंट्रल लगेगा या साउथ ईस्ट लगेगा, तो असल चीज़ तो ये होनी चाहिए कि उसको ये कहना चाहिए कि आप 3 साल तक इधर होंगे, 3 साल तक आपके बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, आपके सारे वो रहेंगे। सबसे बुनियादी बात, ये तो सारी फरोही बातें हैं, सबसे बुनियादी बात ये कि कराची अंडर वन अम्ब्रेला होना चाहिए, ठीक, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए कराची को, जिसके अंदर सारे कराची के सिविक इदारे आए, ठीक, और सख्त तरीन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
یہ ان سر لوگوں سے آج آپ ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اس کو ہٹا کے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بہتر ہو جائے گا کیا؟ باقی بلڈنگ کنٹرول جس گلزار نے ایک نسلہ ٹاور گراتے نا یہ سارے پورے شارع فیصل کے جی ہاں ٹاور، ایک نسلہ ٹاور کو کیوں گرایا؟ اور چلاتے نا یہ لوکل ریلوے. ہاں، تو اصل چیز یہ ہے کہ اب آج بہت اچھی بسیں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی سڑکیں تو چوڑی کرو، ٹھیک ہے. آپ انکروچمنٹ تو ختم کرو. سروس 5 سال سے یہ کراچی یونیورسٹی کی روڈ، مطلب کوئی کراچی کا ایک بھی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جو کمپلیٹ ہوا ہو. جی ہاں K4 کتنے سال ہو گئے؟ جی ہاں بالکل. سیف سٹی پروجیکٹ کتنے سال ہو گئے؟ اور سوال یہ نہیں ہے آج جو بڑی وہ دکھایا جاتا ہے، آ کے انٹیریئر منسٹر بھی دورہ کرتے ہیں، یہ تو پوچھیں کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ کی کاسٹ آج سے 10 سال پہلے کتنی تھی؟ جی ہاں اور اگر یہ 400 گنا بڑی ہے تو اس میں کہاں کٹ لگے ہیں؟ جی ہاں K4 کی اوریجنل اسکیم کتنے ملین ڈالرز کی تھی؟ جی ہاں آج اس کی کاسٹ بڑی ہے تو ہو از ریسپانسبل؟ اسے تو سزا دیں. جی ہاں یہ کراچی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ، جی ہاں آج آپ گرین لائن بلو لائن یہ سب چلا رہی ہیں، کراچی ماس ٹرانزٹ کا حصہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا. جی. یہ سارے بیوروکریٹ، سارے یہ جتنے بڑے بڑے پرانے بیوروکریٹ بیٹھ کے یا تقریریں کرتے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس شہر کی تباہی کے. اچھا آپ نے بات کی بیوروکریٹس کی نا، مطلب سائز اس کا بڑا کر لیتے ہیں. پچھلے 17-18 سال ہو گئے پیپلز پارٹی یہاں حکومت کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ذمہ دار. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ اپارچونٹی تھی. جی پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت رکھتی تھی. پیپلز پارٹی اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن بناتی اس شہر کو تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کے بڑے روٹس ہیں. اس شہر میں 70 کے جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت تو سیٹیں بہت کم تھیں. اس وقت بھی اس شہر سے 8 MPs جو ہے نا پیپلز پارٹی کے جیتے تھے. 70 میں 2 MNAs جیتے تھے. اس کے بعد 79 میں پیپلز پارٹی کا میئر تقریباً الیکٹ ہوتے رہ گیا تھا، دو ووٹ سے ہارا تھا. جی ہاں وہ بھی 2 کونسلر کو اغوا کر لیا گیا تھا. 83 میں ڈپٹی میئر رہا تھا پیپلز پارٹی کا یہاں. تو اگر اس شہر کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیتی پیپلز پارٹی، اور صرف کراچی کو کیوں، جتنے بھی سندھ بھر میں لوکل باڈیز ہیں ان کو پاورفل بناتی، طاقتور بناتی، تو ایک تو یہ کہ گورنمنٹ پر سے پریشر کم ہوتا. ظاہر ہے پھر میں گورنمنٹ کو تھوڑی ذمہ دار آج قرار دے رہا ہوتا، پھر تو میں KMC کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوتا، پھر تو میں HMC کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوتا. لیکن جب آپ فائنینسز اپنے پاس رکھیں گے، آپ سارے کام خود کرنا چاہیں گے، اور ایک ویسی ہی ڈمی سی میٹروپولیٹن کارپوریشنز آ جائیں گی جن کے پاس کوئی ہے. بھئی کراچی کے میئر کے انڈر تو پولیس بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. جس طرح بامبے کے کمشنر کے انڈر ہے. جی ہاں تو جب تک آپ نیو یارک کا میئر دیکھ لیں، آپ ٹوکیو کا میئر دیکھ لیں، ان کی طاقت دیکھ لیں. جی ہاں 9/11 اتنا بڑا واقعہ، امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، ایک میئر نے ہینڈل کیا تھا. جی ہاں لنڈن کا ایک میئر نے ہینڈل کیا تھا لنڈن میں جب واقعات ہوئے تھے. تو آپ کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ ٹھیک. تو پیپلز پارٹی بالکل اس لحاظ سے برابر کی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اب میئر کا انتخاب وہ بھی درست ہونا چاہیے. سر انتخاب تو سارے ہی درست ہونے چاہیے. جی نہیں، ہم کیونکہ میئر کی کراچی کی بات کر رہے ہیں، انڈر ون امبریلا جس طرح آپ نے فرمایا ہونا چاہیے. پھر آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ جس طرح نیو یارک میں، لنڈن میں، بامبے میں پولیس یعنی IG بھی میئر کے انڈر کام کر رہا ہے. کاش ایسا کراچی میں ہمیں ہوتا نظر آئے. لیکن میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ جو اس ملک کے بڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی یہ بات کہ کراچی کے ساتھ کتنی بڑی بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مجھے پتہ نہیں کیا. دیکھیے نا آپ، میں اب یہ بات جو ہے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد مزار قائد بھی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آ گیا ہے.
کتنے آخری کون آپ کو یاد ہے کہ آخری سربراہ مملکت کون تھا جو جس نے مزار قائد پہ جی یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے، یاد نہیں پڑتا، یاد نہیں پڑتا. یہ آخری مرتبہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کب کھلا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، بالکل یاد نہیں پڑتا. تو اب آپ سوچیں نا کہ جب یہاں کا وزیر اعظم 10 مرتبہ آتے ہیں اور گورنر ہاؤس جاتے ہیں یا کبھی اگر نیوی کی کوئی وہ ہو رہی ہوتی ہے، تقریب ہو رہی ہوتی ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں، شارع فیصل سے لے کے کراچی پورٹ تک، بس یہاں سے وہاں تک صدر اور وزیر اعظم دورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واپس اسلام آباد چلے جاتے ہیں. چلیے صدر یہاں کے ہیں تو وہ بلاول ہاؤس چلے جاتے ہیں یہاں وہ اس میں، لیکن بائی اینڈ لارج جو کراچی جو دیکھیں نا کیوں ساری ڈبیٹ اب ہماری کیا ہوتی ہے پاکستان کی معیشت، جی ہاں. وزیر اعظم سے لے کے یہ وزیر اعظم ہوں، پچھلے وزیر اعظم ہوں، یہ صدر ہوں، پچھلے صدر ہوں، جی ہاں. اور اس شہر کو معاشی ہب کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو اس شہر کا حشر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ وزیر اعظم بتائیں نا، جس کو آپ معاشی ہب کہتے ہیں. تو وزیر اعظم کو آپ بتائیں نا، یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں، بلکہ میں یوں کہوں اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم اس ملک کے ہوتے تو کراچی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا، یعنی اسٹریٹجی کیا ہوتی؟ دیکھیں اس سے ہٹ کے چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی معاشی ہب ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، ٹھیک. تو کراچی میں سب سے زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے، کراچی میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیونکہ آپ کی ملک کی معیشت کا انجن ہے نا. صحیح بات ہے. تو میری تو پہلی پرائرٹی یہ ہوگی نا کہ بھائی یہاں کوئی بھی ایسی کام نہ ہو جس کی وجہ سے انویسٹر یہاں نہ آئے. آپ بتائیں نا کہ کراچی میں آخری مرتبہ فیکٹریز کب لگی ہیں؟ جی ہاں. تو صرف اتنی بات سمجھنے کی ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے نہیں سمجھتے، اچھا. سمجھتے ہوتے تو پھر یہ ہوتا. بھائی آپ دیکھیں نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بہترین سرکولر ریلوے چلنا چاہیے تھی، بلکہ اب تو انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہونی چاہیے تھیں، نظر آتا کہ شہر جو ہے وہ واقعی ایک معاشی انجن ہے، اس ملک کی معیشت کا انجن ہے. ڈرائیونگ آپ پورٹ جائیں، آپ خدا کی قسم آپ یہاں کے پورٹ کے جا کے پانی کو دیکھ لیں اور گوادر کے پانی کو دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا. کہ یہاں آپ سی ویو پہ چلے جائیں، ہاکس بے پہ چلے جائیں، گندا پانی، اور گوادر میں کیا خوبصورت نیلا پانی. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو نہ معیشت کی فکر ہے نہ معاشی ہب کی فکر ہے. لیکن کراچی میں مظہر آپ نے تو پوری تاریخ دیکھی بھی، یہ بیان بھی فرمائی آپ نے ابھی، جیسے عبدالستار افغانی میئر رہے، کام ہوا، شہر بہتر ہوا. نعمت اللہ خان ناظم رہے، میئر رہے، کام ہوا. مصطفیٰ کمال میئر رہے، کام ہوا، نظر آیا، سب نے مانا اس بات کو. تو وہی سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ادارے ان سب نے بھی نہیں بنائے نہ شہر کسی حد تک بنایا. دیکھیں نا وہی مسئلہ ہے نا کہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دور کا کام اچھا ہو جائے، میں ادارہ نہیں بنا رہا. ان میں سے کتنے میئرز نے فائٹ کی کہ کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹھیک ہے. اچھا، عوام الناس کا مسئلہ ادارہ بننا ہے یا شہر بننا ہے؟ نہیں، ادارہ بنے گا تو شہر بنے گا. دیکھیے آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ادارہ بنے گا تو بلڈنگ آپ جا کے دیکھیں تو وہاں حشر کیا ہوتا ہے. یہاں تو دیکھیں نا جو آپ کی پبلک ڈیلنگز کا ٹائم ہے وہ زیادہ تر آفیسز میں 9 بجے سے 11 بجے تک لکھا ہوتا ہے، ٹھیک. اور 12 بجے سے پہلے افسر آتا نہیں ہے. تو پبلک کی کیا ڈیلنگ ہوگی؟ پبلک ڈیلنگ مارے پھر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹس کے تھرو کام کرنا. جی ہاں بالکل، رشوت عام. تو اچھے دیکھیں انڈیویجولس تو سارے ہی اچھے گزرے ہوں گے. ٹھیک ہے. فاروق ستار بھی بہت اچھے میئر تھے نا، ستار افغانی صاحب بھی بہت تھے. ستار افغانی صاحب کو اس لیے میں وہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بھی فائٹ کی کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے اس میں. باقیوں نے اپنی ایمانداری، اپنے دور میں ایمانداری سے کام کیا،
لیکن ادارے نہیں بنے. جی ادارے نہیں بنے. اور جب تک آپ ادارہ نہیں بنائیں گے تو اگر ادارہ بن جائے گا نا تو پھر انڈیویجول کا میٹر نہیں ہوتا, پھر تو کوئی بھی آتا رہے جاتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہم نے اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا. دیکھیے میں کیوں آپ دو مثالیں دے دوں, آپ ستار ایدھی اور ادیب الحسن رضوی. ستار ایدھی بہت بڑا نام تھا نا, اور ایدھی سینٹرز کے تھرو انہوں نے جتنا کام کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو, لیکن ادارہ SIUT بنا نا, انہوں نے پورا ایک ادارہ ایسا کھڑا کر دیا کہ آج ادیب صاحب ہوں, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن ایک عمر کے اس حصے میں ہیں جی ہاں ان کے, لیکن انہوں نے جو ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم کھڑی کر دی. جی ہاں بالکل, جو ان کے بعد بھی کام کرتے رہے گی, اللہ انہیں زندگی دے. جی ہاں. اچھا منصر, کیونکہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے, آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کراچی کی باتیں آپ نے بیان فرمائی, جو محسوس کیا وہ بیان کر دیا. پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ظاہر ہے وقت کے چیزیں ہوتی ہیں. جب تک ہم نے بدقسمتی سے ہم نے کبھی بھی روٹ کاز پر کھل کر بات نہیں کی. پودا اگر آپ غلط لگائیں گے تو درخت سیدھا نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن سے یہ طے نہیں کیا کہ اس ملک میں سسٹم کون سا چلنا ہے. اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں اس ملک میں, ٹھیک ہے, کہ اس ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو چلنا ہے, صدارتی وہ کرنا ہے, جی یہ طے کر لیتے کہ کون سا پولیٹیکل سسٹم اس ملک میں چلنا ہے, تو پاکستان میں کبھی بھی آج سچویشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہم ایک بن گئے ڈائریکشن لیس نیشن. ہر کوئی آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا سسٹم درست ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا المیہ یہ ہوا نا کہ ہم نے بالکل پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی یہ طے کر لیا کہ جی اکثریت جو ہے, اکثریت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. یقیناً یہ ہماری ہسٹری ہے, اور یہ بڑی تکلیف دہ ہسٹری ہے. آگے بڑھ دے, دیکھیں اصل چیز یہ کہ آگے کیسے بڑھا جائے. آگے کیسے بڑھا جائے. اچھا, اس سے پہلے کہ آگے کیسے بڑھا جائے, میں یہ سوال رکھوں آپ کی خدمت میں. اچھا سوال ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بد نصیب لمحہ. دیکھیے بد نصیب لمحہ تو اس لحاظ سے میں 71 کو ہی کہوں گا. اچھا, ڈھاکہ فال آف ڈھاکہ, اس لیے کہ آپ کی میجورٹی الگ ہو گئی یار آپ سے. صحیح. اچھا, سب سے برا سیاسی فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا؟ 58 کا ماشاء اللہ. 58 کا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس نے چونکہ اس نے ایک ایسی اس کے نتیجے میں نظریہ ضرورت آیا. جی بالکل. اس سے جوڈیشری تباہ ہوئی. اس کے نتیجے میں میڈیا پر پابندیاں سخت کی گئیں, میڈیا تباہ ہوا. 58 میں اگر اس ملک میں الیکشن ہو جاتے جو کہ ہونے تھے, آپ نے انتخابات نہیں ہونے دیے, اس سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم تباہ ہوا. اس سے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں بدگمانیاں بڑھیں. تو اگر جسٹ آپ لگائیں تو 58 کے ماشاء اللہ کے نقصانات جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یعنی 58 کے ماشاء اللہ نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے زیادہ نقصان پہنچا. باقی تو پھر آگے چلتا رہا, اسی کے آف شوٹس ہیں. ٹھیک ہے. 58 میں دو بڑے واقعات ہوئے. ایک بڑا واقعہ ہوا جیسا آپ نے فرمایا کہ ایوب خان کا ماشاء اللہ. 58 میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا. 58 میں مظہر عباس پیدا ہوئے تھے. اور 58 وہ دلچسپ بات یہ کہ 58 سال ہے اور 5 جولائی یوم ہے. اچھا, 5 جولائی بھی ہے, یہ نہیں معلوم تھا مجھے. اب آپ سوچیں واٹ اے بلینڈ. بہترین بلینڈ ہے. مظہر عباس, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, بڑا شکر گزار. آپ نے وقت دیا اور تفصیلی گفتگو بہت ہوئی آپ شکریہ. نہیں, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. خواتین و حضرات, اگلے پوڈ کاسٹ تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.